ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا، دنیا کا، بھارت کا نہیں، دنیا کا، بلکہ آپ یہ کہیے برہمانڈ کا۔ اس سائنٹسٹ کا نام، اس ویگیانک کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ اور ایسے ویسے نہیں، دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں، زمین سے لے کر آسمان چاند تک جہاز بنا کر بھیجے گئے، میزائل لانچ کیا گیا دنیا کے اندر، لیکن سب سے کم قیمت پر، کم خرچ میں، کم تیل کے خرچ میں، کم پیسوں میں زمین پر جہاز بنا کر، میزائل بنا کر آسمان تک، چاند تک بھیجنے والا دنیا کے اندر تنے تنہا ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ایسا سائنٹسٹ ہے جس نے کم خرچ میں چاند پر ہمارے انڈین ایئر اسپیس کو بھیجا ہے، لوگوں کو بھیجا ہے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ امریکہ میں نہیں، چین جاپان والوں نے نہیں، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کم خرچ میں۔ اگر وہ لوگ 200 کروڑ روپے کا جہاز بناتے ہیں تب وہ چاند پہ پہنچتے ہیں، تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے صرف 100 کروڑ روپے خرچ کر کے جہاز بنا کر بھیجا۔ وہ تھے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھر بھی فورس چل رہے ہیں اور بڑے 10 لاکھوں والا 10 لاکھ سوٹ کا کپڑا پہن رہا ہے، 3 لاکھ قیمت کا پین رکھ رہا ہے، ایسا نہیں تھے۔ وہ بہت سیدھے سادے انسان، بہت سیدھے سادے، نیچے زمین پر بیٹھ کر بھاشن دیتے تھے، راشٹرپتی بھی بنے وہ۔ ان کے اندر مانوتا تھی، انسانیت تھی۔ جب میں نے یہ لائن پڑھا، آج میں نے مطالعہ کیا، تو ہم کو فوراً ڈاکٹر صاحب کی زندگی کی کچھ نمونہ جو میں نے اسٹڈی کیا، جو میں نے پڑھا ہے، تو مجھے فوراً یہ بات ان کی صحیح لگی جو میں نے پڑھا ہے کہ واقعتاً جس انسان میں قرآن کی تعلیم ہو، سائنس کی تعلیم، آپ کہیں گے کہ ہم لوگ اب کہاں سے سائنس کی تعلیم لائیں؟ آپ کے لیے نہیں، ہمارے جو باپ دادا جن کی عمر ختم ہو چکی ہے ان کے لیے نہیں بول رہا ہوں، جو آنے والی آپ کی نسل ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں، ان کو تعلیم دیجئے قرآن کی بھی اور اسکول کی بھی۔ اور اسکول میں جب آپ کا بچہ جائے گا 1 کلاس میں، تو سائنس کیا ہے، وگیان کیا ہے، گنت کیا ہے، میتھ کیا ہے، وہ بچہ آپ کا وہاں پہ سمجھ جائے گا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے اندر انسانیت، نرم دلی، ہیومینٹی، کائنڈلیس، مانوتا کیسے تھی؟ ایک مرتبہ میگھالیہ کا سفر کر رہے تھے، ان کی حفاظت کے لیے بہت بڑا آرمی کا ایک بڑا افسر ان کی حفاظت میں 2.5 گھنٹے سے کھڑا تھا وہ نوجوان۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہو از دس پرسن، وہ کیا کر رہا ہے میرے سامنے؟ کہا کہ سر آپ کی جان کی رکشا کے لیے وہ بندہ کھڑا۔ انہوں نے کہا کہ میری جان کو کیا ہو؟ میں تو سیدھا سادہ انسان ہوں، وہ کھڑا کیوں ہے؟ سب لوگ بیٹھے ہیں وہ کھڑا ہے۔ کہا کہ سر آپ کی حفاظت کے لیے۔ کہا نہیں، خود سے اٹھ کر گئے راشٹرپتی۔ کون ہوتا ہے راشٹرپتی؟ اس دیش کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے راشٹرپتی کا، دا پریزیڈنٹ آف انڈیا۔ لاکھ قانون پاس کر لیے جائیں، جب تک راشٹرپتی کا سگنیچر نہیں ہوگا تو وہ قانون، وہ بل ایکٹ نہیں بن سکتا، آرڈیننس نہیں آ سکتا اس کے اوپر۔ لاکھ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے فیصلے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججمنٹ دوارا ہو جائے، لیکن جب تک راشٹرپتی کا سگنیچر نہیں ہوگا تو کسی کو پھانسی نہیں لگ سکتی۔ وہ تھے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ وہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، وہ گئے اس آدمی کے پاس، اس فوجی کے پاس بلا کر کے کہا کہ بھیا تم یہاں بیٹھو۔ انہوں نے کہا کہ سر کیسے ہو سکتا، میں ایک ادنا سا آفیسر ہوں، فوجی ہوں، آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ کہا کہ کچھ ہو جائے گا، میرا ایشور اللہ گاڈ دیکھے گا، تم ایک کام کرو، تم یہاں پر بیٹھو۔ وہ جتنی دیر اسپیچ انہوں نے تقریر کی، جتنی دیر تک وہ رہے، اتنی دور تک اس نوجوان کو اپنے کرسی پر بٹھا کر کے رکھا۔ اس کو بولتے ہیں مانوتا، انسانیت، رحم دلی۔ کیوں؟ ان کے اندر دونوں تعلیم تھی۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی بنیادی تعلیم مدرسے میں بھی ہوئی،
قرآن بھی پڑھنا جانتے تھے وہ، لیکن ساتھ ساتھ میں سائنس بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ چیز ضروری ہے، جب تک آپ ایجوکیشن والا راستہ نہیں اپنائیں گے تو نہ تو آپ کا یہ سماج سدھر سکتا ہے، نہ تو آپ کا محلہ سدھر سکتا ہے۔ آپ کے محلے کو سدھارنے کے لیے کسی ممبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی مکھیا کی ضرورت نہیں ہے، کسی پنچایت کو سدھارنے کے لیے کسی ایم ایل اے کی ضرورت نہیں ہے، ایم پی کی ضرورت نہیں ہے کسی علاقے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، بلکہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے راستے پر ڈالیے۔ اگر 20 سال 25 سال کے اندر تبدیلی نہ آ جائے سماج کے اندر، علاقے کے اندر، آنے والی اور نسلوں کے اندر ترقی اگر نہیں ہوئی تو میں مر کر چلا جاؤں گا، قبر پر اٹھا کر بولیے گا کہ عبداللہ تم جھوٹ بول کر آئے ہو۔ قوم کی تقدیر اور تبدیلی اسی وقت ہوتی جب اس قوم کے اندر تعلیم اور ایجوکیشن جانکاری ہوتی۔ نہیں، بچہ اگر آپ کا ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، تو وہ کبھی اس نیتا کے پیچھے جائے گا، وہ کبھی شراب ٹھیپی پینے والے کے پیچھے جائے گا، وہ اناپ شناپ سوال کرے گا، اناپ شناپ کام کرے گا۔ آج میں نے ایک لٹریچر پڑھا، ترکی کے ایک یونیورسٹی کے کسی چانسلر نے لکھا، اس نے کہا کہ ایک طرف قرآن کی تعلیم اور ایک طرف سائنس ایجوکیشن، وگیان، حالانکہ سائنس they created from the قرآن سے ہی نکلتا ہے سائنس۔ انہوں نے لکھا کہ جب کسی انسان کے اندر قرآن کی بھی تعلیم ہو اور اس انسان کے اندر سائنس کی بھی تعلیم ہو، سماجی، تو یہ دونوں تعلیم جس انسان کے اندر آئے تو اس انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ عموماً تعلیمی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ہمارے اسلام کے اندر ایک اچھی چیز ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کی دعا کیجیے، یہ حسن اخلاق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کو مارا ہے تو آپ پتھر اٹھا کر اس کا سر پھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کا کوئی نقصان کیا ہے تو آپ اس کا مرغا پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیجیے۔ اگر آپ کا کوئی نقصان کیا ہے تو آپ اس کے آر کاٹ کے چھانٹ چھانٹ کر کے ایک دم سر و پتلا بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، اس کو حسن اخلاق کے لسٹ میں آتا۔ اسلام کے اندر یہ اچھی چیز ہے، اور یہ کہاں سے؟ انسانیت، ہیومینٹی، مانوتا، ویئر از کمنگ فرام، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے حاصل ہوتا ہے، کہاں سے کریٹ ہوتا ہے، اتپن کہاں سے ہوتا ہے؟